السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی کراہیت تزویج المحرم، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو اس سلسلے میں آئی ہیں کہ محرم کا نکاح کرانا حرام ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے۔ کیا محرم حالت احرام میں نکاح کر سکتا ہے یا دوسرے کا نکاح کرا سکتا ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ روایتیں دونوں طرح کی ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا اس حال میں کہ آپ محرم تھے، اور ایک باب میں اس طرح کی بھی روایتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا اس حال میں کہ آپ غیر محرم تھے۔ تو دونوں بابوں میں، ایک باب میں امام ترمذی وہ روایت ذکر کریں گے جس سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ آپ حالت احرام میں نہیں تھے، حالت غیر احرام میں تھے، حلال تھے، تو ایسے وقت میں نکاح کیا۔ اور واقعہ بھی ذکر کریں گے کہ ایک صحابی رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی نکاح کرے یا کرائے تو وہ اعرابی جاف ہے، بے وقوف اعرابی ہے، وہ اس کا ذکر آئے گا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ حالت احرام میں نہ نکاح کر سکتا ہے نہ نکاح کرا سکتا ہے۔ اسی روایت اور اس جیسے واقعات کی وجہ سے کچھ ائمہ اس بات کی طرف گئے کہ حالت احرام میں نہ نکاح کرنا جائز ہے اور نہ ہی نکاح کروانا۔ انہوں نے کہا حالت احرام میں نکاح کرنا حرام ہے اور نکاح باطل ہوگا، اور دوسری طرف وہ حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے مقام شریف میں نکاح فرمایا، اور اس حال میں کہ آپ محرم تھے، تو اس سے جواز سمجھ میں آتا ہے۔ تو بعض ائمہ جیسے احناف ہی اس بات کی طرف گئے کہ حالت احرام میں نکاح کرنا جائز ہے، کیونکہ نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے، اس میں کوئی مانع احرام چیز نہیں ہے، معاملات ہیں یہ، نہ ہی اس میں احرام کو فاسد کرنا ہے، اس لیے احناف اس کے جواز کے قائل ہوئے۔ اور جن روایتوں میں یہ ہے کہ جن سے یہ سمجھ میں آتا ہے تو اس کا جواب یہ دیا کہ اصل میں لوگوں کو سرکار کا نکاح کرنا تب معلوم ہوا جبکہ آپ حالت احرام میں نہیں تھے، تو انہوں نے اسی کو بیان کیا ہے، علم بعد میں ہوا۔ لہذا دونوں طرح کی جو حدیثیں ہیں وہ متعارض نہیں ہیں، جس میں یہ ہے کہ سرکار نے نکاح کیا اس حال میں کہ آپ حالت احرام میں نہیں تھے، تو در حقیقت ان لوگوں کو علم اس وقت ہوا جبکہ حالت احرام میں نہیں تھے۔ اس لیے دونوں طرح کی حدیثوں کے درمیان جو ظاہراً تعارض سمجھ میں آ رہا تھا وہ تعارض بھی اٹھ جائے گا۔
لہذا اگر حالت احرام میں نکاح کیا یا کسی کے نکاح کے گواہ بن گئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نکاح ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ بس یہ اس باب کے اندر بیان کیا جا رہا ہے۔ باب ما جاء فی کراہیت تزویج المحرم۔ حدثنا احمد بن منی حدثنا اسماعیل بن علیہ حدثنا ایوب النافع عن نبیہ بن وہب قال اراد ابن معمر ان ينكح ابنه۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن منی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن علیہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ایوب نے، وہ روایت کرتے ہیں نافع سے، وہ روایت کرتے ہیں نبیہ بن وہب سے، قال انہوں نے کہا اراد ابن معمر، ابن معمر نے یہ چاہا ان ينكح ابنه کہ اپنے بیٹے کا نکاح کرے، فبعثني الى ابان، تو انہوں نے مجھے ابان ابن عثمان کی طرف بھیجا، وہو امیر الموسم، اور وہ موسم کے امیر تھے، حجاج کے امیر تھے، اس کی جانب سے منتخب کیے ہوئے امیر تھے۔ فَأَتَيْتُهُ، تو میں بحیثیت قاصد ابان ابن عثمان کے پاس آیا، فقلت، تو میں نے کہا ان اخاک یرید ان ينكح ابنہ، تمہارے بھائی ابن معمر یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کا نکاح کریں، فأحب ان يشهدك ذلك، تو انہوں نے یہ پسند کیا ہے کہ وہ آپ کو بھی اس نکاح میں حاضر بنائیں، یعنی آپ کو بھی شریک کریں۔ فقال، تو ابان ابن عثمان نے جواب میں کہا لا اراہ، میں اس کے جواز کو نہیں دیکھتا، الا لا، یا یہ کہ لا اراہ، میں ان کو نہیں دیکھتا یعنی ابن معمر کو، الا اعرابیا جافیہ، مگر یہ کہ بے وقوف اعرابی، یعنی وہ حالت احرام میں ایسی بات کہہ رہے ہیں نکاح کرنے کی، تو یہ اس کی بنا پر ان کا اعتقاد یہی تھا، نظریہ یہی تھا کہ نکاح تو درست نہیں ہے، ایسے وقت میں مجھ کو بھی حاضر کرنا چاہ رہے ہیں، نکاح کرنا چاہ رہے ہیں اپنے بیٹے کا۔ ان المحرم لا ينكح ولا ينكح، یا یہ کہہ لو کہ بلکہ لا ينكح ولا ينكح، معروف دونوں، محرم نہ نکاح کرے گا نہ نکاح کرائے گا، او کما قالا، یا اسی طریقے سے کہا، مفہوم یہی تھا، الفاظ ہو سکتا ہے کہ بدل گئے ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ حدیث کی روایت بالمعنی جائز ہے، حدیث کی روایت، قرآن پاک کی روایت بالمعنی بھی جائز نہیں ہے، وہ تفسیر بالرائے ہو جائے گی۔ ثم حدث عن عثمان مثلہ، پھر انہوں نے حضرت عثمان سے روایت کرتے ہوئے اسی طرح کی حدیث بیان کی، یرفعہ، جس کو انہوں نے مرفوعاً بیان کیا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حالت احرام میں نہ نکاح کیا جا سکتا ہے نہ کرایا جا سکتا ہے۔ وفی الباب عن ابی رافع و میمونہ، اس باب میں حضرت ابو رافع سے روایت ہے، حضرت میمونہ سے بھی روایت ہے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث عثمان حدیث حسن صحیح، عثمان کی جو یہ حدیث گزری یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ والعمل على هذا عند بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم منہم عمر بن الخطاب وعلی بن ابی طالب، اسی پر بعض اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، انہی میں سے حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت عبداللہ ابن عمر، وہو قول بعض فقہاء تابعین، یہی قول ہے بعض فقہاء تابعین کا، وبہ یقول مالک، اسی کے قائل ہے امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام اسحاق۔ لا یرون، یہ لوگ نظریہ یہ نہیں رکھتے کہ ان یتزوج المحرم، کہ محرم نکاح کرے، وقالو، انہوں نے کہا ان نکاح، اگر نکاح کیا، فنکاحہ باطل، تو اس کا نکاح باطل ہے۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا حماد بن زید عن مطر البراق، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حماد ابن زید نے، وہ روایت کرتے ہیں مطر وراق سے،
وہ روایت کرتے ہیں ربیعہ بن ابی عبد الرحمن سے، وہ روایت کرتے ہیں سلیمان ابن یسار سے، عن ابی رافع، وہ روایت کرتے ہیں ابو رافع سے، قال انہوں نے کہا تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میمونۃ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا، وہو حلال، اس حال میں کہ آپ حالت احرام میں نہیں تھے، حلال تھے، وبنا بہا، اور ان کے ساتھ زفاف بھی فرمایا، وہو حلال، اس حال میں کہ آپ حلال تھے، حالت احرام میں نہیں تھے، وکنت انا الرسول فیما بینہما، اور حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ کے مابین قاصد تھا نکاح کا۔ اب یہ بھی بیان کر رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ حالت غیر احرام میں سرکار نے نکاح کیا اور زفاف فرمایا۔ تو اس سے ان تمام حضرات نے جن کا ذکر ماقبل میں گزرا، انہوں نے یہ نظریہ رکھا کہ حالت احرام میں نہ نکاح کیا جا سکتا ہے، نہ نکاح کرایا جا سکتا ہے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، ولا نعلم احدا اسندہ غیر حماد، حماد ابن زید عن مطر الوراق عن ربیعہ، یہ جو سند گزری اس کے سوا ہم نے کسی کو نہ جانا کہ انہوں نے اس حدیث کو مسند قرار دیا ہو، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند پہنچتی ہو، یہ ہم نے نہیں جانا، صرف اسی سند سے جانا۔ اس سے اشارہ ہے کہ یہ جو سند جو ہے یہ یہاں پر مسند ہے، لیکن دیگر حضرات نے اس کو مسندن بیان نہیں کیا ہے۔ وَرَوَى مالک ابن انس عن ربیعہ، مالک ابن انس نے عن ربیعہ عن سلیمان ابن یسار، اس سند کے ساتھ حضرت مالک ابن انس نے روایت کی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا، وہو حلال، یہ سند یہ اس طریقے سے بیان کی۔ ورواہ مالک مرسلن، امام مالک نے اس کو مرسلن بیان کیا۔ ورواہ ایضا سلیمان ابن بلال عن ربیعہ مرسلن، تو سلیمان ابن بلال نے بھی ربیعہ سے مرسلن اس حدیث کو روایت کیا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت حماد ابن زید کی جو روایت ہے بس وہی مسند ہم نے یہ دیکھی، اس کے علاوہ مرسل ہی ہم نے یہ حدیث پائی۔ قال ابو عیسیٰ وروی عن یزید ابن الاسم عن میمونہ، اور یہی حدیث مروی ہے عن یزید ابن الاسم عن میمونہ قالت، اس سند کے ساتھ انہوں نے حضرت میمونہ نے کہا تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، وہو حلال، تو حلال ہونے کا ذکر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حالت احرام میں نکاح کرنا حرام ہو، اس سے یہ کہاں سمجھ میں آتا ہے؟ وہو حلال کی خبر ہے، تو یہ ممکن ہے جو احناف نے یہ کہا کہ یہ لوگوں کو خبر تب ہوئی تھی نکاح کی جبکہ حالت احرام میں سرکار نہیں تھے، اور یہی بات حدیث پاک سے سمجھ میں آ رہی ہے، لہذا دونوں بابوں کی روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ وَرَوَى بَعْضُهُمْ، بعض لوگوں نے روایت کی عن یزید ابن الاسم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے سے تزوج میمونۃ، کہ سرکار نے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، وہو حلال۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے و یزید ابن الاسم ہوا ابن اخت میمونہ، وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ہیں، کیا ہے؟ بھانجے، وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو ان احادیث سے کچھ ائمہ نے استدلال کر لیا اس بات پر کہ حالت احرام میں نکاح کرنا جائز۔ اگلے باب میں جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ حدیث ذکر کر رہے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حالت احرام میں نکاح کرنے کی رخصت ہے، احناف اسی کے ہی قائل ہیں، اور جو تعارض سمجھ میں آ رہا تھا ہم نے اس تعارض کو بھی دفع کر دیا ہے۔ باب ما جاء فی الرخصت فی ذلک، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو اس سلسلے میں رخصت جو اس کے بارے میں یعنی نکاح کے سلسلے میں رخصت کے سلسلے میں آئی ہیں، رخصت کے بارے میں آئی ہیں کہ رخصت ملتی ہے۔ حدثنا حمید بن مسعدہ، ہم سے حدیث بیان کی حمید ابن مسعدہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان ابن حبیب نے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام ابن حسان سے، وہ روایت کرتے ہیں اکرمہ سے،
وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونۃ وہو محرم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا اس حال میں کہ آپ محرم تھے۔ وفی الباب عن عائشہ، اس باب میں حضرت عائشہ سے بھی روایت ہے رخصت کے سلسلے میں۔ قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح، حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ حدیث حدیث حسن صحیح ہے۔ والعمل على هذا عند بعض اہل العلم، اسی پر عمل ہے بعض اہل علم کے نزدیک۔ وبه يقول سفیان الثوری، اسی کے قائل ہیں سفیان ثوری، و اہل الکوفہ، اور اہل کوفہ اسی کے قائل ہیں، یعنی نکاح کرنا جائز ہے۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن اکرمہ، ہم سے حدیث بیان کی حماد نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حماد ابن زید نے، وہ روایت کرتے ہیں ایوب سے، وہ روایت کرتے ہیں اکرمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونۃ وہو محرم، ترجمہ ہو چکا ہے۔ حدثنا قتیبہ، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی داؤد ابن عبد الرحمن عطار نے، وہ روایت کرتے ہیں عمرو ابن دینار سے، قال انہوں نے کہا سمعت ابا الشعثاء، میں نے ابو الشعثاء کو سنا، یحدث حدیث بیان کرتے ہوئے، عن ابن عباس، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونۃ وہو محرم، کئی سندوں سے اسی حدیث کو بیان کر دیا۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ وابو الشعثاء، ابو الشعثاء کا ذکر آیا، کنیت تھی وہ صرف، ان کا نام کیا ہے؟ فرماتے ابو الشعثاء اسمہ جابر بن زید، ان کا نام جابر بن زید ہے۔ واختلفوا فی تزویج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میمونۃ، علماء نے اور صحابہ نے اختلاف کیا اس سلسلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا، نکاح کرنے کے سلسلے میں اختلاف فرمایا کہ نکاح حالت احرام میں کیا یا حالت غیر احرام میں۔ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجہ فی طریق مکہ تھا، یہ اختلاف ہوا کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ یا حج کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو مکہ کے راستے میں سرکار نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مقام شریف میں نکاح فرمایا۔ مقام شریف مکہ مکرمہ سے تقریباً ایک اندازہ ہے، صرف یقین نہیں ہے، لیکن ایک اندازے کے مطابق 10 سے 12 کلومیٹر مدینہ طیبہ کی طرف جب راستے میں چلتے ہیں تو مقام شریف مکہ مکرمہ سے 10 یا 12 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ تو اس مقام پر حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا سرکار نے، اور جب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو حضرت میمونہ کی تدفین بھی اسی مقام پر ہوئی۔ اور آج بھی جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے ہائی وے جا رہا ہے تو ڈبل روڈ ہے، تو ڈبل روڈ، دونوں روڈوں کے بیچ میں آج بھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار شریف بنا ہوا ہے، تو مقام شریف میں، تو وہیں پر آپ کی تدفین بھی ہوئی۔ وہی واقعہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا، سرکار حج کرنے یا عمرہ کرنے آئے تھے تو احرام تو سرکار نے پہلے ہی سے باندھ لیا۔ جب حج کرنے کی اگر بات ہو تو سرکار نے ایک حج کیا اور اس میں احرام آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، احرام ذوالحلیفہ ہی سے باندھ لیا تھا، وہ مدینہ منورہ کے بالکل 10-12 کلومیٹر کی دوری پر ہی ہے، وہاں سے احرام باندھ لیا۔ تب مکہ شریف کے قریب میں مقام شریف پر جا کر نکاح فرمایا تو حالت احرام میں ہی تو تھے، یہ متعین ہے پہلے حدیثوں سے۔ اس لیے احناف یہی کہتے ہیں کہ حالت احرام میں سرکار نے نکاح فرمایا، لیکن اس سے یہ لازم نہیں ہے، اور نکاح کرنا یہ کوئی مفسد احرام نہیں ہے، یہ صرف ایجاب و قبول ہے۔ ہاں، حالت احرام میں جمع وغیرہ نہیں کیا جا سکتا، زفاف نہیں کیا جا سکتا، بات سمجھ آئی؟ تو اس سے یہ سمجھ میں بھی نہیں آیا، نکاح کا ہی تو سمجھ میں آیا، یہ سمجھ میں کب آیا کہ سرکار نے ان کے ساتھ زفاف بھی حالت احرام میں کیا، یہ تو سمجھ میں نہیں آیا۔ اس لیے احناف کے نزدیک نکاح کرنا جائز ہے اگرچہ جماع نہیں کرے گا۔
فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف اسی لیے ہوا صحابہ کرام کے درمیان کیونکہ جب حج یا عمرہ کا احرام باندھ کر سرکار نکلے تھے تو مقام مکہ کے راستے ہی میں سرکار نے نکاح فرمایا. تو اگرچہ یہ خبر لوگوں کو پہنچی جب کہ حالت احرام میں نہیں تھے سرکار، تو انہوں نے سمجھا کہ سرکار نے نکاح حالت غیر احرام میں کیا ہے. خبر جب پہنچی خبر کے حساب سے، اور جو لوگ وہیں پر موجود تھے جنہوں نے دیکھا کہ سرکار حالت احرام میں نکاح فرمایا، انہوں نے کہا حالت احرام میں تھے، اس لیے اختلاف ہوا. تزوجہ فی طریق مکہ، سرکار نے ان سے نکاح فرمایا مکہ کے راستے میں. فقال بعضهم، تو بعض نے کہہ دیا تزوجہ حلالا، سرکار نے ان سے نکاح فرمایا اس حال میں کہ آپ حالت احرام میں نہیں تھے. وظہر امر تزویجہا وہو محرم، اور سرکار کا حضرت میمونہ سے نکاح کرنے کا جو معاملہ ہے وہ ظاہر ہوا اس حال میں کہ سرکار محرم تھے. وہو محرم وظہر امر تزویجہا، اور ان سے نکاح کرنے کا معاملہ لوگوں پر ظاہر ہوا. وہو محرم، اس حال میں کہ آپ محرم تھے، تو اس کا مطلب ان لوگوں پر ظاہر ہوا. تو ظہور دو طریقے کا ہوا، ایک تو ان لوگوں پہ ظہور جنہوں نے حالت احرام میں دیکھا، اور ایک ان لوگوں پر ظہور جنہوں نے حالت احرام کے بعد جب حالت حرام میں ان تک خبر پہنچی ان پر امر ظاہر ہوا. تو یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو وہاں پر موجود تھے. وظہر امر تزویجہا وہو محرم ثم بنا بہا وہو حلال، پھر سرکار نے ان کے ساتھ زفاف فرمایا اس حال میں کہ آپ حلال تھے، غیر محرم تھے. بے صرف، مقام صرف میں، فی طریق مکہ، مکہ کے راستے میں جو پڑتا ہے. وہ ماتت میمونہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا بے صرف، مقام صرف ہی میں. حیث بنا بہا، اسی جگہ جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ زفاف فرمایا. وَدُفِنَتْ بِصَرِف، اور مقام صرف ہی میں ان کو دفن کیا گیا. آج بھی ان کا مزار شریف وہیں پر ہی ہے، دونوں روڈوں کے بیچ میں. حدثنا اسحاق ابن منصور، ہم سے حدیث بیان کی اسحاق ابن منصور نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی وہب ابن جریر نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی میرے والد نے. قال، انہوں نے کہا میں نے ابو فزارہ کو بیان کرتے ہوئے یزید ابن اسم سے روایت کر کے بیان کرتے ہوئے سنا. وہ روایت کرتے ہیں عن میمونہ، حضرت میمونہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجہا وہو حلال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا اس حال میں کہ آپ حلال تھے. وبنا بہا حلالا، اور ان سے زفاف فرمایا اس حال میں کہ آپ حلال تھے. وماتت بصرف، اور حضرت میمونہ مقام صرف ہی میں ان کا وصال ہوا. دفناہا فی الظلۃ التی بنا بہا فیہا، اور ہم نے ان کو سپرد خاک کیا اسی سائبان میں، جو سائبان سرکار نے زفاف کے لیے وہاں پر جو تمبو لگایا تھا اسی میں ہم نے ان کو دفن کیا. التی بنا بہا فیہا، جس میں سرکار نے ان کے ساتھ زفاف فرمایا. شاید ایسا ہی لگتا ہے. قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے. وروا غیر واحد ھذا الحدیث، اس حدیث کی کئی لوگوں نے روایت کی ہے یزید ابن اسم سے مرسلا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونۃ وہو حلال. کئی لوگوں نے روایت کی ہے لیکن حدیث غریب ہے. باب ما جاء فی اکل الصید للمحرم، تو ما قبل کے دونوں بابوں میں ہم جو تعارض ہو رہا تھا حدیثوں میں وہ ہم بیان کر چکے ہیں. اگلا باب یہ ہے کہ محرم کے لیے شکار کو کھانا جائز ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے. دیکھیے یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ محرم شکار نہیں کر سکتا. کیا ہے قرآن کی آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، یہی ہے نا، اے ایمان والو تم شکار مت کرو، شکار کا قتل مت کرو اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو. تو حالت احرام میں شکار کرنا یہ تو جائز نہیں ہے بالاتفاق،
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شکار آپ نے کیا، حالت احرام میں میں ہوں، آپ نے شکار کیا، شکار کے بعد کھانا بنایا، گوشت پکایا، جو بھی کیا، پھر کیا حالت احرام میں جو شخص ہے وہ اس شکار کا گوشت کھا سکتا ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ بعض ائمہ اس بات کی طرف چلے گئے کہ حالت احرام میں شکار کیے ہوئے شکار کا گوشت بھی نہیں کھا سکتا، اور ہمارے تمام ائمہ اسی بات کی طرف گئے، اس بات کی طرف گئے کہ خود سے نہ شکار کیا ہے، نہ ہی اس کے لیے شکار کیا گیا ہے، یعنی نہ ہی اس کا حکم تھا کہ شکار کر لو، تو اس نے نہ خود شکار کیا، نہ شکار کرنے کا حکم دیا، نہ اس کے خاطر شکار کیا گیا، کسی نے اپنے لیے شکار کیا پھر گوشت پیش کیا، تو پھر اس کے لیے گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ائمہ احناف اسی کے قائل ہیں، بلکہ امام شافعی بھی اسی کے ہی قائل ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ گوشت اگر اس کے خاطر شکار نہیں کیا گیا ہے تو اس کے گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بعض ائمہ اس کی طرف چلے گئے کہ گوشت کھانا بھی اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ لا تقتلوا الصید وانتم حرم، انہوں نے عام جانا کہ شکار چاہے خود کرے یا دوسرے سے کروائے یا کسی نے کر لیا تو حالت احرام میں گوشت بھی نہیں کھا سکتا، انہوں نے بالکل عام سمجھ لیا۔ حالانکہ احناف کا مذہب یہی ہے کہ شکار کا گوشت تو کھا سکتا ہے، اور حدیث سے ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھا یہ اختلاف ان ائمہ کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے وہ اس وجہ سے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے شکار کیا، اور شکار کرنے کے بعد ان میں صحابہ کرام میں سے کچھ محرم تھے، کچھ غیر محرم تھے، تو جو غیر محرم تھے ان میں سے کسی نے شکار کر لیا نیل گائے کا، اور اس کو شکار کر کے اس کو پکایا کھایا جو بھی، اور جو حالت احرام میں تھے ان کو بھی گوشت دیا، تو انہوں نے منع کر دیا، کیونکہ انہوں نے منع اس لیے کیا کہ معاملہ مشتبہ تھا، ان پر پتہ نہیں حالت احرام میں حلال ہے یا نہیں ہے۔ پھر یہ معاملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو سرکار نے فرمایا کہ وہ تو محرم کے لیے سرکار نے فرمایا کہ وہ تو گوشت اس کے لیے عطیہ تھا، اللہ نے اسے دیا، اسے چاہیے تھا کہ اس اللہ کے عطیہ کو لے لیتا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خود سے نہ شکار کر سکتا ہے نہ کروا سکتا ہے، لیکن اگر شکار کیا ہوا گوشت اگر آئے تو کھانے میں کوئی حرج، یہی امام اعظم کا مذہب ہے۔ ترجمہ لگاتے ہیں۔ باب ما جاء فی اکل الصید للمحرم، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو اس سلسلے میں آئی ہیں کہ محرم کے لیے شکار کا کھانا، شکار کے کھانے کے سلسلے میں آئی ہیں۔ حدثنا قتیبہ حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن ابی طلحہ عن عمرو بن ابی عمرو بن المطلب، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یعقوب ابن عبد الرحمن نے، وہ روایت کرتے ہیں عمرو ابن ابی عمرو بن مطلب سے، وہ روایت کرتے ہیں جابر سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، سرکار نے فرمایا صید البر لکم حلال، تمہارے لیے خشکی کا شکار حلال ہے، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خشکی کا شکار کرنا حلال ہے، کھانا حلال ہے، یہ مراد ہے۔ معلم کیا لکھا ہوا ہے، معلم تصیدوہ، دیکھو اگلے آ رہا ہے نا، جب تک کہ تم اس کا خود شکار نہ کرو، اور یصد لکم، یا تمہارے لیے شکار نہ کیا جائے کہ تمہارے اشارے سے شکار کیا جا رہا ہے، دوسرا شکار کر رہا ہے، تم نے حکم دیا، تو ماقبل کا معنی وہی ہوا نا کہ کھانا حلال ہے۔ وفی الباب عن ابی قتادہ، اس باب میں حضرت ابو قتادہ سے بھی روایت ہے، حضرت طلحہ سے بھی روایت ہے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے جابر کی حدیث مفسر ہے، بالکل واضح ہے، اور اس میں جو مطلب آئے لا نعرفہ لہ سماعا من جابر، امام ترمذی فرماتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے
کہ ان کو حضرت جابر سے سماع حاصل ہے، لیکن انہوں نے حضرت جابر سے روایت کی ہے، تو اب سماع حاصل نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اپنے شیخ کو چھوڑ دیا، تو ارسال ہوا نہیں ہوا؟ نہیں، ہاں ارسال ہوا، اپنے شیخ کو چھوڑ دیا ہے۔ کیا ہوا؟ حدیث نہیں نہیں، ارے معن اسے نہیں کہتے بیٹا، معن اسے کہتے ہیں جو عن کے فلاں تدلیس ہوئی، ہاں تدلیس، بہرحال حدیث مدلس ہوئی ہے، اگر سماع ثابت نہیں ہے تب حضرت امام ترمذی تو یہ کہتے ہیں لا نعرفہ لہ سماعا من جابر، ہم ان کے لیے نہیں جانتے کہ ان کو جابر سے سماع ہو، والعمل علی ھذا عند بعض اہل العلم، اسی پر عمل ہے بعض اہل علم کے نزدیک، لا یرون باکل الصید للمحرم بأسا، وہ محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں دیکھتے، اذا لم یصطدہ جبکہ وہ اس نے اس کا شکار نہ کیا ہو، اور یصد من اجلہ یا اس کے لیے شکار نہ کیا گیا۔ قال شافعی، امام شافعی نے کہا ھذا احسن حدیث، یہ حدیث اس سلسلے میں احسن حدیث ہے، رویہ فی ھذا الباب، جو اس باب میں حدیث مروی ہے وہ احسن ہے، وہ اقیس اور عقل کے زیادہ موافق ہے، تو اس سے سمجھ میں آیا کہ امام شافعی بھی اسی کے ہی قائل ہے۔ والعمل علی ھذا، اور اسی پر عمل ہے، وہو قول احمد، یہی قول ہے امام احمد کا، امام اسحاق کا۔ حدثنا قتیبہ، امام ترمذی فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں مالک ابن انس سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو النضر سے، وہ روایت کرتے ہیں نافع سے، وہ جو کہ آزاد کردہ غلام ابو قتادہ کے، وہ روایت کرتے ہیں ابو قتادہ سے، انہ کان مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو قتادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حتی اذا کان ببعض طریق مکہ، یہاں تک کہ وہ مکہ کے ایک راستے میں تھے، تخلف مع اصحاب لہ محرمین، تو حضرت ابو قتادہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ پیچھے رہ گئے جو کہ حالت احرام میں تھے، کچھ ساتھی جو حالت احرام میں تھے، وہو غیر محرم، اور حضرت ابو قتادہ محرم نہیں تھے، فرآ حمارا وحشیہ، تو ایک جنگلی گائے کو، حمار وحشی وہی نیل گائے، ایک نیل گائے کو انہوں نے دیکھا، فاستوى علی فرسی، تو اپنے گھوڑے پر سیدھے ہو گئے، یعنی گھوڑے کو تیار کر لیا، فوراً بیٹھ گئے، فسأل اصحابہ ان یناولوہ صوتہ، تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان کا کوڑا تھما دو، کوڑا پکڑا دو، فابوا، لوگوں نے منع کر دیا، نہیں کوڑا ہم نہیں دیں گے، شکار کرنا چاہ رہے ہو تو، فسألہم رمحہ، تو انہوں نے حضرت ابو قتادہ نے ان سے اپنا نیزہ مانگا کہ نیزہ مجھے دے دو، اپنا ہی نیزہ، فابوا علیہ، تو اس کا بھی انکار کر دیا، نہیں ہم نہیں دیں گے نیزہ، اٹھا کر ہم نہیں دیں گے، فاخذ، تو خود سے ہی اٹھا لیا، فشد علی الحمار، پھر گھوڑے پر سختی کے ساتھ بیٹھے اور دوڑے، شدہ بمعنی یا یہ کہ شدہ ہو، یہ شدہ یشدو تیز دوڑنا ہے، شدہ نہیں شدہ، فشدہ علی الحمار، تو گھوڑے پر، وہ گدھے پر حملہ کرنے کے لیے تیز دوڑے، فقتلہ، تو اس کو شکار کر لیا، فاکل منہ، تو اس سے کھایا بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض صحابہ نے، وابى بعضهم، اور بعض نے انکار کر دیا، فادرکوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ سربر کائنات سے جا کر مل گئے، جا ملے، فسألوه عن ذلك، تو اس مسئلے کے سلسلے میں سرکار سے انہوں نے پوچھا، فقال، تو سرکار نے فرمایا انما هي طعمة، یہ گوشت محرمین کے لیے تو ایک خوراک تھی، اطعمکموہ اللہ، جو اللہ نے خوراک تم کو دی، تو جنہوں نے کھا لیا ان کے لیے خوراک ہے، اور جنہوں نے نہیں کھایا ان کے لیے بھی خوراک ہی تھی، مطلب یہ کہ کھانے کے لیے کوئی ممانعت نہیں فرمائی سرکار نے۔ حدثنا قتیبہ، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں مالک سے، وہ روایت کرتے ہیں زید ابن اسلم سے، وہ روایت کرتے ہیں عطا ابن یسار سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو قتادہ سے، فی حمار الوحش،
جنگلی نیلگاؤں کے سلسلے میں، مثل حدیث ابو نضر کی حدیث کی طرح، غیرہ سوائے اس کے تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ ان فی حدیث زید ابن اسلم کی حدیث میں یہ ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل معکم من لحمه شیء، کہ سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ کیا تمہارے پاس اس گوشت میں سے کچھ ہے؟ قال ابو عیسیٰ امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اگلا باب بھی اسی سے ہی متعلق ہے، شکار کرنے ہی سے متعلق ہے، لیکن اگلے باب میں یہ ہے کہ گوشت کھانا مکروہ ہے، روایتیں یہ سمجھ میں آئیں گی، لیکن اس کے بارے میں بھی تطبیق کی صورت نکلے گی۔